الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 58 سے آواز صحیح آ رہی ہے؟ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا علیہ، بس داخل ہوئے وہ اس پر، فعرفہم، بس انہوں نے پہچان لیا اسے، وہم لہ منکرون، اور وہ اس سے ناواقف تھے۔ اس میں بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اوپر کی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا منصب سونپ دیا گیا اور انہیں مصر میں بالکل آزادی دی گئی اور اختیارات کا مالک کر دیا گیا کہ وہ مصر میں جو چاہیں جہاں چاہیں کریں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس منصب سے، عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب غلہ اکٹھا کیا حکومت کے گوداموں میں۔ وہ 7 سال جو تھے نا خوشحالی کے، اس میں خوب کاشتکاری کی، یعنی کسانوں کو، کاشتکاروں کو ترغیب دلائی کہ تم خوب کاشتکاری کرو، غلہ اگاؤ، اور تم سے فلاں ریٹ پہ غلہ حکومت لے لے گی۔ جیسے حکومتیں ریٹ پہلے بتا دیتی ہیں تاکہ کاشتکاروں کو تسلی ہے اور وہ ٹھیک فصلیں کاشت کریں۔ تو وہ کاشتکاروں سے غلہ خرید کر بالیوں سمیت حکومت کے گودام بھرتے رہے، جیسا کہ خواب میں بات ہوئی تھی۔ تو 7 سال اس طرح گزر گئے خوشحالی کے۔ جب وہ 7 سال گزرے، اگلے 7 سال قحط سالی کے شروع ہو گئے، بارشیں بند ہو گئیں اور زمین نے پیداوار دینی ختم کر دی۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے گوداموں کے منہ کھول دیے عوام کے لیے اور غلہ بیچنے لگ گئے، پیسے سے دینے لگ گئے۔ اب ظاہر ہے وہ قحط جو تھا صرف مصر میں نہیں تھا، بلکہ مصر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جو علاقے تھے ان علاقوں کو بھی قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کا اثر جا پہنچا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بھائی رہتے تھے۔ تو یہ خبر بھی دور دراز تک پہنچ گئی کہ مصر کا بادشاہ غلہ دے رہا ہے، کیونکہ غلے کی ہر جگہ جو ہے شارٹنگ تھی، غلہ نہیں تھا، قحط سالی جو پڑ گئی، تو دور دراز تک یہ خبر پہنچ گئی کہ مصر کا بادشاہ غلہ دے رہا ہے، اور یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام تک، کنعان تک بھی پہنچی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو باپ کی طرف سے بھائی تھے، وہ کنعان سے چلے اور مصر آ گئے کہ مصر کے بادشاہ سے جا کے غلہ لے آئیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ کتنا سالوں بعد کا یہ واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملنے کے بعد۔ تو فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا علیہ، بس داخل ہوئے وہ اس پر، فعرفہم، بس وہ پہچان گئے انہیں۔ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی آئے کھڑے ہیں، وہم لہ منکرون، جبکہ وہ اس سے ناواقف تھے، وہ نہ پہچان سکے۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت بالکل چھوٹے بچے تھے، اب وہ بھرپور جوانی کو پہنچ چکے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، بچپن میں انسان کی شکل کچھ اور طرح ہوتی ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ان کی شکل و صورت میں بہت ساری تبدیلی آ گئی، تو اس وجہ سے وہ نہ پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو، جبکہ وہ بھائی تو پہلے ہی بڑے سارے تھے۔ وہ جب انسان بڑا ہو پھر کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آتی شکل میں،
پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام پہچان گئے، بھائی نہ پہچان سکے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان بھائیوں کے تصور میں ہی یہ نہیں تھا کہ کیا یہ یوسف ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنے طور پر اسے کنویں میں ڈال کے اسے مار چکے تھے، وہ تو ان کے ذہن میں یہ تھا پتہ نہیں کب کا وہ مر کھپ گیا ہوگا، تو ان کے تصور میں ہی یہ نہیں تھا کہ یہ مصر کا بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا ہے کیا یہ یوسف ہے، اسی لیے انہوں نے کوئی غور ہی نہیں کیا، یہ سوچا تک نہیں، تو اسی لیے وہ نہ پہچان سکے، یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کر کے دیا اس نے انہیں، بِجَهَازِهِمْ ان کا سامان، جہاز کہتے ہیں سفر میں جو سامان تیار کر کے دیا جائے، کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اسے جو سامان ساتھ دیا جائے تیار کر کے، اس سفر کے سامان کو جہاز کہتے ہیں، اسی سے لفظ تجہیز ہے، اسی سے لفظ جہیز ہے، جہیز دلہن کو جو رواج بنا ہوا ہے سامان تیار کر کے دیتے ہیں، اسے بھی ایک رخصتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میت کا آگے کا جو سفر ہے وہ طے کرانے کے لیے اس کی جو ابتدائی تیاری ہوتی ہے، اس کا غسل ہے، اس کا کفن کا انتظام ہے، باقی جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ تجہیز۔ لفظ سنا ہوگا آپ نے، میت کی تجہیز و تکفین، یعنی تکفین کفن دینا ہو گیا اور تجہیز ہو گئی کفن دینے سے پہلے باقی جو ضروری اس کی تیاری ہے، تو کسی کو تیار کرنا آگے کے لیے اس پر لفظ بولتے ہیں تجہیز کا، جہاز کا۔ جہاز وہ سامان جو آگے تیار کر کے دیا جائے بھیجنے کے لیے۔ ولما، اور جب جہازہم بجہازہم تیار کر کے دیا انہوں نے انہیں ان کا سامان، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو کہا اس نے یعنی یوسف نے، لانا میرے پاس اپنے اس بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ اصل میں وہ ایک بھائی کو ساتھ نہیں لے گئے تھے، یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا نا ایک، بنیامین جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ اس کو ساتھ نہیں لے گئے تھے، باقی 10 بھائی یہاں آئے ہوئے تھے مصر میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو جو تمہارا پدری بھائی ہے باپ کی طرف سے ہے اسے لے کے آنا ہے۔ اب انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ تو انہیں نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میں یوسف ہوں، اور نہ ہی انہیں پتہ تھا، تو پھر ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ پیچھے اور بھائی بھی ہے اور اسے لانا ہے؟ تو ظاہر بات ہے غلہ جو دے رہے ہیں اور گھر کے ہر فرد کا غلہ دے رہے ہیں، تو گھر کے حالات انجان ہو کے پوچھے ہوں گے، انجان ہو کے، پتہ تو ہے سارا بھائی ہیں، تو انجان ہو کے گھر کے حالات پوچھے، ہاں بھی تمہارے گھر کے کتنا افراد ہیں، پیچھے اور کون کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارا ایک باپ ہے اور ہمارا ایک بھائی ہے، اصل میں ہمارے 2 سگے بھائی تھے، تو ایک بھائی تو جنگل میں اسے بھیڑیا کھا گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، اور دوسرا ایک بھائی ہے، تو جب سے وہ ہمارا ایک بھائی فوت ہوا ہے نا، تو ہمارا باپ اس بھائی کو تو ہمارے اس بھائی کو اپنے سے الگ کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی تسلی کے لیے اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے، اسی لیے ہم اسے نہیں لا سکے۔ تو یہ سارے حالات اسی قسم کے سنائے ہوں گے، تو انہوں نے کہا بھی آئندہ جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے، اور ساتھ دھمکی بھی دے دیا آگے۔ پہلے کہا قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، کہا لانا میرے پاس اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک میں پورا پورا دیتا ہوں ماپ۔ کیل کہتے ہیں چیز ماپ کر دینا، چیز بھر کے دینا، کیونکہ پہلے غلہ بھر کے دیتے تھے، تول کے نہیں دیتے تھے، تو کہا دیکھو میں پورا پورا بھر کے دیتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ تم میری مہمان نوازی دیکھو اور میری امانت داری دیکھو کہ کیسے میں غلہ پورا پورا دیتا ہوں، اسی لیے آئندہ اس بھائی کو بھی لانا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنا بڑے اخلاق حسنہ کے مالک تھے، کتنا اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اپنے سامنے قاتل بھائی آئے کھڑے ہیں، ان کے قاتل ہیں اپنے طور پر، وہ انہیں کنویں میں ڈالنے والے،
ان پہ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ ورنہ کوئی اور آدمی ہوتا اقتدار پہ خصوصاً اب بیٹھے منصب پہ، اور ایسے بھائی جنہوں نے پہلے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں اور قاتل ہیں، پتہ نہیں ان کو تو وہیں ختم ہی کرا دیتا کہ اب کیا کرتے وہ تو اب مانگنے آئے ہیں، ان کے بعد ہے کچھ نہیں، فقیر بن کے آئے ہیں ایک طرح سے، اور یہ اقتدار پہ بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ اعلیٰ اخلاق ہے ایک نبی کا، اور ہر نبی کا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو انہوں نے ان کو یہ جاننے ہی نہیں دیا کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی بڑی خدمت کی، بڑی مہمان نوازی کی، اور پھر کہا کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ماپ اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ یہ کہہ کر آگے دھمکی دی، فَإِلَّمْ تَأْتُونِي، پس اگر نہ لائے تم میرے پاس بھی اسے، فَلَا قَيْلَ لَكُمْ، تو پس نہیں ہوگا کوئی غلہ تمہارے لیے، عندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ اگر آئندہ اپنے بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو پھر کوئی غلہ نہیں ہوگا میرے پاس، میرے قریب بھی نہ آنا، میرے ملک میں قدم بھی نہ رکھنا آئندہ۔ دھمکی دے دی تاکہ کسی طرح وہ لائیں۔ یہ قیل کا معنی ہے اصل ماپی ہوئی چیز، قیل کا معنی وہ چیز جو بھر کے دی جائے، ماپی ہوئی چیز، لیکن اس وقت جو چیز ماپ کے انہیں دی تھی وہ کیا تھا؟ غلہ تھا۔ تو اسی لیے یہاں ہم مقصودی معنی کر رہے ہیں، یعنی جو معنی مقصود ہے اصل اندر وہ کیا ہے؟ غلہ۔ تو اسی لیے غلہ ہم معنی کر رہے ہیں قیل کا، اصل معنی غلہ نہیں ہے، اصل کوئی بھی چیز جو ماپی ہوئی ہو۔ تو کہا پس اگر نہ لائے تو میرے پاس اسے، فلا قیل لکم، تو پس نہیں ہوگا کوئی غلہ تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا تقربون، اور نہ میرے قریب آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم قائل کریں گے اس کے متعلق اس کے باپ کو۔ سنراود اصل ہوتا ہے نراود، اصل بات ہے اس کا ارادہ، نراود کا معنی ہوتا ہے کسی اور کا ارادہ بدلنا، کسی اور کو اپنی طرف مائل کرنا۔ یہی لفظ پیچھے عزیز مصر کی بیوی کے لیے بولا گیا تھا کہ اس نے بھی یوسف علیہ السلام کو مائل کیا تھا، اس پر یہی لفظ بولا گیا، راودتہ۔ تو یہ وہی لفظ ہے سنراود، مطلب ہم اسے مائل کریں گے اپنی طرف، دوسرے لفظوں میں ہم اسے قائل کریں گے اس کے متعلق اباہ، اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور یہ کام کرنے والے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم یہ کام کر کے رہیں گے، کیونکہ انہیں بھی ضرورت تھی غلے کی اور اس کے بغیر اب غلہ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے یقین دلایا کہ ہم آئندہ بھائی کو لے کے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے، اپنے نوکروں سے جو کارندے تھے، کارکن تھے، کام کاج کر رہے تھے حکومت کے، ان سے کہا اجعلوا، رکھ دو، بضاعتہم، ان کا سرمایہ، فی رحالہم، ان کی بوریوں میں، رحال جمع رحل کی، رحل کجاوے کو بھی کہتے ہیں، اور جو سامان سفر کے لیے دیا جائے جیسے بیگ ہوتا ہے، بوریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی رحال کا لفظ بولتے ہیں، یہاں بوریاں معنی کر لیں۔ تو کہا انہوں نے اپنے نوکروں سے کہ رکھ دو ان کا سرمایہ ان کی بوریوں میں۔ سرمایہ سے مراد یہاں وہ نقدی ہے یا وہ چیز ہے جس کے بدلے وہ گندم لے رہے تھے، جو چیز انہوں نے پیش کی تھی گندم لینے کے لیے، چاہے وہ نقدی تھی یا جو چیز تھی، وہ بضاعت سے مراد ہے۔ رکھ دو ان کا سرمایہ ان کی بوریوں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لیں اسے، اذن قلبوا، جب وہ لوٹیں، الی آلہم، طرف اپنے اہل و عیال کے، جب اہل و عیال کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ جان لیں کہ یہ ہمارا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ سکیں، تاکہ وہ واپس آ سکیں، یعنی اس میں سرمایہ اور ان کی نقدی، ان کا پیسہ واپس رکھنے کا مقصد کیا تھا یوسف علیہ السلام کا، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اور سرمایہ نہ ہو اور اس وجہ سے وہ دوبارہ نہ آ سکیں کہ اب تو ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں، آپ کیسے مصر جائیں غلہ لینے کے لیے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے رکاوٹ آ جائے، تو اسی لیے کہا کہ ان کا پیسہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ سکیں، کیونکہ ہر ممکن کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی طرح دوبارہ آئیں اور اپنے بھائی کو ساتھ لائیں، تو کہا شاید کہ وہ واپس آئیں۔
بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس مقصد کے لیے پیسے رکھ دیے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، بس جب لوٹے وہ طرف اپنے باپ کے، جب گھر واپس پہنچ گئے، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع من الکیل، روک لیا گیا ہے ہم سے غلہ۔ مطلب عزیز مصر نے ہمیں کہا ہے، مصر کے بادشاہ نے، کہ اگر آئندہ تم اپنے بھائی کو نہ لائے تو غلہ تمہیں نہیں دیں گے، ہم غلہ ہم سے روک لیا گیا ہے، مشروط کر دیا گیا غلہ، کہ اگر بھائی کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، روک لیا گیا ہے ہم سے غلہ، یعنی آئندہ کے لیے۔ فارسل معنا اخانا، بس بھیجیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ پہلی بار ہی کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ پہلے ایک بار دھوکہ کر چکے تھے، پہلے جب باپ نہیں بھیج رہا تھا تو انہوں نے بعد میں کہا تھا بجان آپ گھبراتے کیوں ہیں، ہم حفاظت کریں گے، اتنا سارے ہم، لیکن اب پہلی بار ہی کہہ دیا، کیونکہ اب تو مطالبہ ہی ڈر ڈر کے کر رہے تھے، بھئی اب کس منہ سے کہیں کہ اس بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، پہلے ہم کیا کر چکے ہیں۔ تو اسی لیے کہہ دیا کہ آپ یقین رکھیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کو بھیجیں، ہم غلہ لائیں۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا امین سمجھوں میں تمہیں یا نہیں امین سمجھتا میں تمہیں، علیہ اس پر، الا مگر، کما امنتکم جیسے میں نے امین سمجھا تھا تمہیں، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے۔ اب جو بڑے کاری زخم ہو نا، بڑے دکھ ہوں، وہ وقتاً فوقتاً یاد آ جاتے ہیں، خصوصاً ایسے موقع پہ، حالانکہ کتنا سال گزر چکے ہیں یوسف علیہ السلام کو گئے، وہ چھوٹے سے تھے اور آپ پتہ نہیں کتنا عمر کو پہنچ چکے ہیں، کتنا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن اب پھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف یاد آ گیا، پچھلے زخم تازہ ہو گئے، اور کیا کہا، کیا میں تم پر اس کے بارے میں ایسے ہی اعتماد کروں جیسے میں نے تم پر یوسف کے بارے میں اعتماد کیا تھا، کہ آج تک اس کا پتہ نہیں، کس منہ سے تم کہہ رہے ہو، کیسے تم مجھے اعتماد دلا رہے ہو، مطلب مجھے تم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب میں نہیں بھروسہ کر سکتا تم پہ۔ کہا کیا میں نہیں امین سمجھتا میں تمہیں اس پر، مگر جیسے امین سمجھا تھا میں نے تمہیں اس کے بھائی پر اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، سب سے بہترین محافظ اللہ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ کیوں کہا کہ اللہ سب سے بہترین محافظ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو اعتماد تو نہیں تھا اپنے بیٹوں پر بنیامین کے بارے میں، لیکن چونکہ غلے کی اشد ضرورت تھی، قحط پڑا ہوا تھا، اور جو غلہ وہ لائے تھے وہ کتنا عرصہ چلتا، آخر پھر ضرورت پڑنی تھی، اسی لیے وہ مجبور ہو گئے، انکار نہ کر سکے، اپنے بیٹے بنیامین کو بھیجنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن ساتھ کہا کہ مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، تم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہا فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین محافظ ہے، یعنی حفاظت وہ کرے گا، تم پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے بہترین بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، اب سامان بعد میں کھولا، کیونکہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی باہر سے آتا ہے پہلے حال حوال ہوتے ہیں، اور سفر کی جو سفر میں جو کچھ بیتی تو وہ ایک دوسرے کو شیئر کی جاتی ہے، بعد میں سامان کھولا جاتا ہے، تو پہلے یہ باتیں ہو گئی ساری۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پایا انہوں نے اپنا سرمایہ، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، کہ واپس کر دیا گیا تھا ان کی طرف۔ جب بوریاں کھولی دیکھا کہ پیسے اندر پڑے ہیں، جو پیسے وہ دے کے آئے تھے غلے کے عوض، انہیں تو پتہ نہیں تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کے ذریعے چپ کر کے اندر رکھوا دیے تھے، غلہ کھولا، بوریاں کھولی تو اندر سے پیسے نکل آئے، وہ سرمایہ نکل آیا جو انہوں نے دیا تھا۔ قال، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے،
دیکھیں کتنا بڑا زبردست بادشاہ ہے مصر کا کہ اس نے ہمارا پیسہ بھی واپس کر دیا ہے، غلہ بھی آ گیا ہے، پیسہ بھی واپس آ گیا ہے، اب تو ہم دوبارہ آسانی سے واپس جا سکتے ہیں اور غلہ لینے کے لیے۔ مانب کی ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہذہ بضاعتنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ردت الینا، جو لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، ونمیر اہلنا، اور ہم خوراک لائیں گے اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخونا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے، نزداد زیادہ، اور ہم زیادہ لائیں گے غلہ ایک اونٹ کا، کیونکہ ہر بندے کے لیے ایک اونٹ برابر غلہ ملتا تھا، تو ظاہر ہے ایک بھائی ہمارا اور ہوگا، ایک اونٹ کا غلہ مزید آ جائے گا، ہم زیادہ لیں گے غلہ ایک اونٹ کا۔ ذالک کیل یسیر، یہ ماپ ہے آسان، یا یہ غلہ ہے آسان، یعنی بادشاہ کے لیے تو دینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسانی سے ہمیں دے دے گا اور ہمارا اس میں کام بہتر ہو جائے گا، اسی لیے اب تو آپ ضرور بھیجیں ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔